الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ یہ سورہ نساء کی دو آیتیں ہیں، 29 اور 30۔ پچھلی آیتوں میں محرمات نکاح کا بیان تھا، پھر اس کے بعد وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے، ان کا ذکر تھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تمہیں احکامات دیے، یہ سب احکامات تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں صحیح رہنمائی کرے، جانوروں کی زندگی تمہارے کو نہ ہو، تمہارے ساتھ جانوروں والا سلوک نہ ہو۔ جو من مانی زندگی گزارتے ہیں وہ جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ جانوروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ بھی اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ جو من مانی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تمہارے لیے جو احکامات ہم بیان کرتے ہیں وہ اس لیے تاکہ تم صحیح طور پر زندگی دنیا میں گزار سکو، اور تمہارے سامنے پچھلے لوگوں کے طریقے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں ان سے رہنمائی ملے۔ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اور جو لوگ شہوت کی اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اس لیے ان کے طریقے ان کے بتائے ہوئے یا ان کے طریقے پر تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ان طریقوں سے بچو، جو اللہ نے طریقہ بتایا اس پر چلو۔ یہ پچھلی آیتوں کا خلاصہ ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی دو آیتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان اور مال میں ناجائز تصرف کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جان ہے، مال ہے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتا، ناجائز طور پر اس میں کیا نہیں کر سکتا، تصرف نہیں کر سکتا۔ جو جائز طریقہ ہے جان اور مال میں تصرف کرنے کا، بس اس کو کیا کرے آدمی استعمال کرے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مالوں کو، ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ بینکم، آپس میں اپنے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل کا مطلب ناجائز، حرام۔ شریعت نے، قرآن اور سنت نے، اللہ کے رسول نے جو طریقے مال حاصل کرنے کے حرام قرار دیے، ناجائز قرار دیے، ان تمام باطل طریقوں سے مال مت کماؤ، مت کھاؤ۔ سمجھ رہے؟ چوری ہے، ڈکیتی ہے، سود ہے، خیانت کے طریقے سے، دھوکہ دے کر کے، جوئے کے ذریعے سے، یہ سب ذریعے کون سے ہیں؟ باطل ذریعے ہیں۔ ان تمام باطل طریقوں سے مال مت کماؤ، اللہ فرماتے ہیں باطل طریقے سے مال مت کماؤ، یہ حرام ہے۔ بالباطل، اسی طرح باطل طریقے میں وہ تمام چیزیں جن کو خرید و فروخت کرنا اللہ نے منع فرمایا، شراب ہے، خنزیر ہے، مردار ہے، خون ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب کو بھی بیچ کر کے، خرید کر کے مت کھاؤ۔ کچھ لوگ ہیں اپنا خون عطیہ کرتے نہیں ہیں بلکہ اس کو بیچتے ہیں، حرام ہے۔ خون کو بیچ کر مال کمانا حرام ہے۔ کچھ لوگ اپنے پارٹ جو جسم میں ہیں ان کو بیچ کر کے کیا کرتے ہیں؟ مال حاصل کرتے ہیں، حرام ہے۔ اس طرح سے باطل طریقے سے مال مت کماؤ، مت کھاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لیٹسٹ زمانہ ہے نا، لوگ
باطل طریقے میں، یہ سب چیزیں بھی اس زمانے میں داخل ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آپ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اپنے جان پر کوئی آدمی مجبور ہوگا بیچارہ، قرض میں ڈوب گیا ہوگا، بعض لوگ ایسے قرض میں ڈوب جاتے، ہونا بول کر کے ڈوبتے، ہاں وہ بھی ہے، بعد میں مطالبہ کرتا ہے قرض خواہ، تو بولتے میرے پاس کیا ابھی نہیں انل ہے இப்போ ஹாஸ்பிடல் ಇಲ್ಲ ಬೇನೆ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ಕುರ್ನ ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ಕುರ್ನೆ خاص کیا حالت ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن بچوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور پھر ان کے پارٹس کیا کر دیا جاتا ہے، چرا لیا جاتا ہے، پھر اس کو بیچ کر کے حاصل کیا جاتا ہے کروڑوں کا۔ سمجھ اس زمانے کی باطل طریقے ہیں، کیا بولتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اسی طرح لہو و لعب، کھیل تماشوں کی چیزیں، ان کو بھی بیچ کر کے، خرید کر کے نہیں مت کھاؤ۔ ٹی وی ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں، ڈی جے باجے کی جو چیزیں ہیں، سمجھ رہے، مجسمے ہیں، تصویریں ہیں، وغیرہ وغیرہ، مجسمے تصویریں، مجسمے اسٹیچوز کیا بولتے ہیں، ان سب کو بیچ کر کے حرام ہے، باطل طریقے سے، سمجھ رہے، قرآن حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر ہاں تجارت جو آپسی رضامندی سے ہو۔ تجارت میں کیا ہوتا ہے، ایک کا مال دوسرے مال سے بدل دیا جاتا ہے، اس طرح سے تبادلہ ہوتا ہے مال کا، اس طریقے سے ایک دوسرے سے آدمی مال حاصل کرتا ہے اور اس میں نفع بھی کماتا ہے، یہ جائز ہے فرمایا۔ تجارت میں بھی کیا لگتا ہے کہ آدمی سے مال ہم کیا کر رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، اپنا ایک کچھ مال دے کر کے اس سے دوسرا مال حاصل کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، پھر ہم نفع رکھ کر کے کسی اور کو بیچ دیتے ہیں، نہیں تو تجارت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جائز ہے۔ اور یہ تجارت بھی کیسی ہونا، آپسی رضامندی سے ہونا، عن تراض منکم، زبردستی تجارت نہیں ہوتی، زبردستی تجارت ہوتی ہے، دونوں میں رضامندی ہونا، جس طرح سے شادی ہوتے وقت میں میاں بیوی کی رضامندی ضروری ہے، بالکل اسی طرح جب کسی چیز کی تجارت ہوتی ہے اس میں بیچنے والے خریدنے والے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر وہ زبردستی کیا ہو گئی، چیز ہو گئی، زبردستی تجارت نہیں ہوتی، کیا بولتے ہیں جو لوگ بیپاری ہیں وہ سمجھتے ہیں، زبردستی تھوپ رہے ہیں، ہاں اچھا اچھا لے ہو اچھا ہے، ابھی آیا صبح سے آیا، ابھی آیا تو بہت سستا ہے، ایسا ہے کیا ہے بھائی، لینا تو لیتے، آپ اتنا کہیں کو زبردستی کرتے، زبردستی نہیں کرنے کا، رضامندی کے ساتھ کیا ہو، تجارت ہو، تو پھر اس میں جو مال کمایا جاتا ہے منافع ہوتا ہے، 10 روپے کی چیز لیا 12 روپے میں بیچا، 15 روپے میں بیچا، کبھی نفع زیادہ رکھا، کبھی کم رکھا، کبھی برابر رکھا، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، تجارت میں جائز ہے، تجارت میں رسک ہوتا ہے، سمجھ رہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نفع زیادہ بھی مل سکتا ہے، نفع کم بھی مل سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو تجارت یہ جائز ہے آپسی رضامندی سے۔ یہ ایک ذریعہ ہے مال حاصل کرنے کا، باقی جتنے ذریعے ہیں مال حاصل کرنے کے وہ سب کیا ہیں، حرام ہیں، سمجھ رہے۔ اب آپ بولیں گے تجارت کے علاوہ بھی تو مال حاصل کیا جاتا ہے، جیسے کوئی کسی کو ہدیہ دے دیا، جائز نہیں ہے، دیکھو خالی تجارت جائز ہے اللہ نے فرمایا، کوئی کسی کو صدقہ کر دیا یہ بھی تو مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کبھی کسی کو وراثت میں کوئی چیز مل گئی یہ بھی تو مال حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کبھی کوئی کسی کو زکوٰۃ دے دیتا ہے وہ بھی تو مال حاصل ہو رہا ہے، کبھی کوئی چیز اپنی آدمی کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے، 1 مہینہ استعمال کر اس کے بعد دے دو میں جا رہا ہوں دبئی، خراب ہوتے ہے گاڑی، آپ استعمال کرو، عاریتاً بولتے ہیں، سمجھ رہے، یہ سب بھی ایک دوسرے کے مال حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے صرف تجارت جائز ہے، باقی کوئی باطل طریقہ جائز نہیں ہے، تو معلوم باطل طریقہ جائز نہیں ہے، تجارت ایک جائز ہے، باقی جو جائز ذریعے ہیں جن کی ابھی میں نے آپ کے سامنے لسٹ رکھی، صدقہ ہے، عطیہ ہے، زکوٰۃ ہے، مال وراثت ہے، عاریتاً جو چیزیں حاصل کی جاتی ہیں مال کسی کا بھی یہ جائز ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ جتنے سارے ذریعے ہیں مال حاصل کرنے کے ان میں تجارت سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ آج دنیا بھر میں مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر کے
شمال تک ساری دنیا میں مال حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تجارت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اندازے کے مطابق، سروے کے مطابق 80% جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ تجارتی لین دین سے ہی ہے. ایک جگہ سے ایک مال جا رہا ہے، دوسری جگہ سے مال آ رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایکسپورٹ امپورٹ. سمجھ رہے؟ جو مال حاصل کرنے کا سب سے بڑا بنیادی ذریعہ کیا ہے؟ تجارت ہے. اس لیے اللہ نے تجارت کا ذکر کیا ہے، ورنہ وراثت سے جو مال حاصل ہوتی وہ بھی جائز ہے. سمجھ رہے؟ صدقے میں، زکوٰۃ میں، عطیے میں، ہدیے میں، عاریتاً جو مال حاصل کیا وہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن 100 میں کتنا فیصد ہے وہ سب ملا کر؟ 20% ہے. 80% جو مال لوگ ایک دوسرے کا حاصل کرتے ہیں وہ کون سا ہے؟ صرف تجارت ہے. اس لیے اللہ نے تجارت کو خاص کر کے ذکر کیا ہے، ورنہ دوسرا ذریعہ جو حلال حاصل کرنے کا ہے، مال حاصل کرنے کا، وہ بھی جائز ہی ہے. تو باطل طریقے سے مت کھاؤ، تجارت کے ذریعے سے، وہ بھی آپسی رضامندی سے ہو تو جائز ہے. تو یہ مال کے بارے میں ہوا. اس کے بعد اب جان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. آج کل تجارتی جو اللہ حفاظت فرمائے، جوا ہے نا، جوا. آج کل جوے کا ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے. مجھے وقت نہیں، ابھی تفسیر کرنا چاہیے ہمارے. اب جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں روشنی ڈالیں گے تو پھر تفسیر کہاں ہوگی. سمجھ رہے؟ آج کل جو ہے نا وہ آج کل چل رہا ہے، وہ ایک طرح لاٹری کے جیسا ہے. سمجھ رہے؟ 20 مہینہ اتنا بھرو، گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، کار ملے گا، فلاں ملے گا، فلاں ملے گا. کچھ بھی نہیں ملا کوئی بات نہیں، تمہارا جو پیسہ جمع ہوا ہے اس میں سے جو بھی تم مال حاصل کرنا چاہتے فلاں فلاں مال ہے، کچھ بھی لحاظ. اس میں آدمی کیا کر رہا ہے آج کل؟ مسلمان بیچنے والا بھی، خریدنے والا بھی مسلمان. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مسئلہ اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ جو دے رہے آپ لے رہے ہیں نا. لاٹری میں کیا ہوتا ہے؟ دے رہے، ملا تو ملا، لکی، نہیں تو گیا. ایسا نا، اس میں تو ایسا نہیں نا. دیکھو کس طرح سے شیطان نے کیا کر دیا، لاٹری کی شکل بدل دی. سمجھ رہے؟ یہ بھی لاٹری ہے، ایک زمانے کا نیا لاٹری ہے، نیا طریقہ ہے جوا کا. اس میں آدمی جو ہے نا اپنی قسمت آزمانے کے لیے کیا کرتا ہے، مہینہ مہینہ 1000 2000 بھرتا ہے. سمجھ رہے؟ اور آخر میں کچھ بھی نہیں ملا تو جو لیتا ہے نا وہ مجبوری میں لیتا ہے. ابھی کیا کرنے کا، ہاں چلو فریج لیں گے، چلو وہ واشنگ مشین لیں گے، وہ فلاں لیں گے. جبکہ انہیں جو نیت تھی اس کی شروع میں، ملا تو گھر ملیں گے، اچھا ہے بیٹھے تو ملیں گا. سمجھ رہے؟ اب گھر نہیں ملا، کار نہیں ملا، گاڑی نہیں ملی، فلاں نہیں ملا. اب مجبوری میں کیا کر رہا ہے اب 20ویں مہینے میں کچھ بھی نہیں ملا تو پھر وہ چیزیں لے رہا ہے جو وہ رکھ کر کے بیچتے. سمجھ رہے؟ یہ لیٹسٹ طریقہ ہے جوئے کا. یہ جوا ہے، یہ تجارت نہیں ہے، یہ باطل طریقہ ہے لوگوں کا مال حاصل کرنے کا. ذرا بچ کر کے رہیں. بعض لوگ جائز کا فتویٰ بھی دیں گے، بچ کے رہو. جتنا بچ کے رہیں گے اتنا اچھا ہے. لوگ آج مالوں میں جاتے ہیں، ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں، 10 چیزیں لے کے آتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیوں برباد کرتے ہیں اپنے پیسوں؟ بیچارے مرد نہیں، عورتیں جا کر برباد کر کے آتی ہیں. بعض مرد لوگ بہت کیا کرتے ہیں، بہت مہربانی کرتے ہیں اپنے بیویوں پر، کارڈ دے دیتے. کون سا؟ ہاں کارڈ دے دیتے. دوسرے مہینے میں چیک کرنے میں کیا بھی نہیں ہے کارڈ میں، پورا کیا خالی. کیا ہوا؟ یہ ہوا نہیں، وہ اچھا لگا، یہ اچھا لگا. سمجھ رہے؟ تو ایسا وہ تو چھوڑیے، اللہ حفاظت فرمائے. تو یہ جو نیا طریقہ ہے جوئے کا نیا طریقہ ہے، اس سے بچیں. خیر، تو تجارت جائز ہے، وہ بھی آپسی رضامندی سے. باقی کسی کے بھی مال کو حاصل کرنے جائز ناجائز طریقے سے فرمایا حرام ہے. مت کھاؤ کسی کا بھی مال. کسی کا بھی مال اس کی رضامندی کے بغیر کھانا جائز نہیں. اس کے بعد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اس طرح مال کے بارے میں کہا گیا، اسی جان کے بارے میں کہا گیا. کسی کا مال جائز ناجائز طریقے پہ مت کھاؤ، اسی طرح کسی کی جان مت لو، کسی کا مرڈر مت کرو. اس کے 2 معنی ہیں. انفسکم فرمایا اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو، اس کا مطلب کیا ہے وہ بعد میں. اس کا لفظی معنی یہ
کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کے دو معنی، ایک معنی ایک دوسرے کو قتل مت کرو، کیونکہ اپنے لوگوں کو قتل کرنا اپنا ہی قتل کرنا ہے، سمجھ رہے؟ اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسلامی ملک ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں آپ کو کیا کر دیا گیا؟ بخشا جائے گا، او ویری گڈ، بہت اچھا کام کیا بول کر کے اس کا بھی سر قلم کر دیا جاتا ہے نا؟ بعض اسلامی ملک میں، مسلمانوں ملک میں یہ ہے نا، اسلامی ملک ہے تو ایسے ہی ہے، مرڈر کیا تو مرڈر کرنے والے کو مرڈر کر دیا جائے، جیسے زنا پر، فلاں پر، چوری پر سزا ہے نا، اسلامی ملک میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فلاں کوڑے مارے جاتے ہیں، رجم کیا جاتا ہے، قتل کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے کو قتل کرنا اپنے کو قتل کرنا ہے، ایک معنی یہ ہے، سمجھ رہے؟ دوسرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی جسے کہتے ہیں، آتما ہتیا، سوسائڈ جسے کہتے ہیں، مت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، کیا سمجھتے تھے؟ جان تمہارے باپ کی دی ہوئی ہے، ارے اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، خودکشی مت کرو، بہت بڑا گناہ ہے خودکشی کرنا، بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، جو آدمی جس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے کل جہنم میں جائے گا تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہی رہے گا وہ جہنم میں، کوئی تیز دھار چاقو سے، کوئی تیز دھار لوہے کے کسی ذریعے سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا، مر گیا، جہنم میں جائے گا وہ، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا کر کے، چاہے وہ پہاڑ سے نیچے گرا کر کے یا اوپر برج سے نیچے کیا کہتے ہیں ندی میں کود کر کے، سمندر میں کود کر کے ہلاک ہوا، اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کیا، وہ جہنم میں جائے گا تو اسی طریقے سے اللہ اس کو عذاب دیں گے کہ اوپر سے گرے گا، مرے گا، پھر جیے گا، پھر اللہ اس کو زندہ کریں گے، اوپر سے گرے گا، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ زہر کھا کر کوئی مرا، اسی طریقے سے زہر کھا کر کے مرے گا وہ جہنم میں بھی، بہت بڑا گناہ ہے۔ آج خودکشی، اللہ حفاظت فرمائے، یہ کوئی قانون نہیں بنا ہے آج تک بھی، خودکشی کرنے کی اجازت کون سی گورنمنٹ میں بھی نہیں، پتہ نہیں اب کون سا ملک کی اجازت دے رہا ہے بولتے کیا، یا کدے پرسوں کہا تھا نا، کیا بھی نہیں، ایسا ایک مشین بنائے ہیں، ایسا ایک مشین بنا ہے کیا رفیق بھائی، خالی سوئے تو بس تمہیں اس میں 1 سیکنڈ میں تمہاری جان چلی جائے گی۔ کیسا ملک ہے جی وہ، خودکشی کرنے کے واسطے؟ اچھا آسان تھا، کہاں وہ برجاں کے پاس جا کر کے، کہاں وہ ندیاں، کائے کو خراب کرتے ادھر ادھر، ادھر آؤ، سو جاؤ، مر جاؤ۔ لا تقتلوا انفسکم۔ SLC ایگزام ہوتا ہے، SLC ایگزام، سمجھ رہے؟ اس کا ایگزام ہونے کے بعد رزلٹ آتا ہے، رزلٹ، سمجھ رہے؟ رزلٹ آنے کے دن میں پولیسوں کو سمندر کے پاس، برجوں کے پاس نصب کیا جاتا ہے، کیوں؟ اب بچے جو ناکام ہوں گے انہوں کیا کریں گے؟ سیدھا جا کر، نہیں سمجھا خان صاحب، وہاں پھر پولیس لوگ، سمجھ رہے، نگرانی کرنے کے لیے کوئی جا کے خودکشی نہ کرے۔ بعض برجوں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا جالیاں ڈال دی ہیں لوہے کی، کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہاں سے جب دیکھو تب لوگ آتے اپنے آپ کو ہلاک کرتے، سمجھ رہے؟ یہ ہمارے ملک کی بات کر رہا ہوں میں، کسی اور جگہ کی نہیں۔ ویسے الحمدللہ پورے ورلڈ میں اگر یہ دیکھا جائے خودکشی کی شرح جو ہے یہاں کم ہے، زیادہ کہاں ہے؟ امریکہ میں اور جاپان میں، جبکہ ترقی یافتہ ملک ہے وہ، پھر خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ خیر جو بھی ہو، اللہ نے ہم کو ایمان دیا، اسلام دیا، ہمیں تو قرآن حدیث پر، اللہ کے رسول پر کیا کرنا چاہیے؟ یقین کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا، اللہ نے صحیح فرمایا، جو جس طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا نا کل اسی طرح مرتے ہی رہے گا وہ، اس لیے خودکشی کرنا بہت بڑا جرم، حرام ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کی جان لینا بھی حرام ہے، سمجھ رہے؟ اکبر الکبائر ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کرنا وغیرہ، کسی کی جان لینا، قتل کرنا۔ قرآن میں ہے کوئی کسی کی جان لیتا ہے 5 طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 متعمدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، پہلی بار جہنم ہے اس کے لیے، خالدًا ہمیشہ اس میں رہے گا، خالدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ، اللہ کا غضب ہے اس کے اوپر، وَلَعَنَهُ لعنت ہے اس کے اوپر اللہ کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور 5واں فرمایا بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے، 5 قسم کا عذاب ہے۔ فرمایا ایک آدمی کو قتل کرنا، اور اس میں
فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ حدیث میں آتا ہے زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ساری دنیا کا تباہ ہونا اللہ کو آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک مسلمان کے قتل سے، نہیں مطلب ایک مسلمان کو قتل کرنا ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، سمجھ رہے؟ ساری دنیا کو کسی نے تباہ کر دیا، آج جو اجاڑ رہا ہے اللہ حفاظت کرنا غزہ کے مسلمانوں کی، نہیں کیا ہے، کیا بچا ہے وہاں، ساری دنیا کو تباہ کرنا اللہ کو اتنا بڑا ایک مسلمان کے قتل سے ہلکا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، نہ اپنی جان لو نہ کسی اور کی جان لو، قتل نفس کسی کی جان لینا نہ اپنی نہ جان، فرمایا بہت بڑا جرم ہے، مت کرو ظلم، اپنی بھی جان مت لو دوسروں کو بھی قتل مت کرو۔ فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیوں کرتے ہو خودکشی؟ حالات آئے، آزمائش ہو رہی ہے تمہاری، اس آزمائش میں ذرا ہمت دکھاؤ، پھر دیکھو جو اللہ یہ مشکل لایا ہے وہ اللہ آسانی بھی لا سکتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، کیوں اس سے تم مکر رہے ہو؟ کچھ بھی ہوا مسئلہ کیا ہے حل کرنے کے لیے مسجد ہے، کیا بولتے اللہ کو یاد کرنا ہے، دعائیں، وہ چھوڑ کر کے جا کر کے سیدھا نہیں سمجھے۔ اسی لیے کبھی اپنا کوئی ہمدرد بنائے، کوئی ساتھی بنائے، جا کر اپنا دل کی بات اس کے سامنے جا کر کے پیش کر سکے۔ کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہمارا تو پھر جا کر خودکشی کرنے کا آدمی کوئی نہیں ہے، تو بھی وہ اللہ تو ہے۔ فرمایا اللہ سے بڑا مہربان تمہارا کوئی بھی نہیں، اللہ سے اپنا دکھڑا سناؤ نا، اللہ حالات ایسے ہیں، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہ رحم کرنے والا ہے، جو مشکل آیا ہے نا اس مشکل کو اللہ آسان کر دیں گے، مشکل نہیں ہے تمہارا، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی بہت بڑی قدرت ہے۔ آگے آپ سنیں گے کان اللہ علی ذالک یسیرا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، مشکل کو آسان کرنا، مصیبتوں کو راحت میں بدل دینا، نقصان کو نفع میں بدل دینا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کان ذالک علی اللہ یسیرا، اس کے لیے اللہ رحم کرنے والے بڑا مہربان ہے۔ اپنے اوپر ظلم مت کرو، خودکشی مت کرو، دوسروں کو بھی قتل مت کرو، حالات کیسے بھی آئیں اللہ حالات کو بدلنے والے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، فرمایا جو کوئی اس طرح کا کام کرے، مطلب کوئی اپنے آپ کو قتل کر دے، خودکشی کر لے یا دوسرے کی جان لے لے، عدوانًا وظلمًا، تعدی کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، دونوں کا یہ عدوان ہوتا ہے کس میں؟ جان لینے میں، ایک دوسرے کی جان لینے میں، ایک دوسرے اپنے آپ کو مارنے میں، وہ ظلم کرنا، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، چوری کر کے، دھوکہ دے کر، فلاں جو بھی میں نے آپ کے طریقے بتایا، یہ ظلم ہے۔ فرمایا جو کوئی اس طرح ظلم اور عدوان کرتے ہوئے کسی کے مال پر کسی کا مال ہڑپ کر لے یا باطل طریقے سے مال حاصل کر لے یا کسی کی جان لے لے یا اپنی جان لے لے، فرمایا فسوف نصلیہ نارا، ان قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ فرمایا وکان ذالک علی اللہ یسیرا، جہنم میں داخل کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تو مشکل مت سمجھو، کیا ہے جہنم ایسی نہیں چپکے بوگا سب بات کچھ بھی، جہنم بھی ہے جنت بھی ہے، سب برحق ہے، اور اللہ کے لیے جہنم میں تمہیں داخل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اس لیے جہنم سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ کسی کا مال بھی، کسی کے جان پر بھی ناجائز تصرف مت کرو۔ جان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن، اور مال کے بارے میں تو دو سوال، کیسا کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، دو طریقے سے، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیلات کسی اور موقع پر اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین آمین۔